الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زخدا وزر بالدنيا بالسر مختصر. سامعین کرام، آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تیسری مجلس ہے اور آج ہم آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچپن سے اور آپ کی والدہ کی تعلیمات سے ہمیں سبق سیکھنے اور اس سبق کو اپنے بچوں اور گھر والوں کو سکھانے اور عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری بچوں کی تعلیم نجی لاشوں کے حوالے سے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر یہ تقریر اسی پر عمل کر لیا تو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی اللہ تھے کہ آپ کی پیدائش کی بشارت خوشخبریاں علماء گزشتہ علماء سابقین پہلے ہی دے چکے تھے کہ آپ کی صفات بتا چکے تھے، آپ کی نشانیاں پہلے ہی بتا چکے تھے. آپ جب پیدا ہوئے تو وہ وقت اور وہ سما بڑا دورانی سما تھا، لیکن آپ کے پیدا ہوتے ہی جب رمضان آیا تو پورے شہر کے اندر ایک بات مشہور ہوئی. وہ کیا بات مشہور ہوئی تھی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں، چھوٹے سے بچے ہیں، آپ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتے تھے. آپ شعر و شاعری بھی سنتے ہیں، ماں کو دودھ چھوڑ دیا رمضان میں، کافی دفعہ سنتے ہیں. لیکن اس میں ایک نکتہ تھا، اس میں ایک راز تھا. یہ بات تو مشہور ہو چکی تھی، شہر کے لوگ کہتے تھے سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اس بچے کی شان یہ ہے کہ وہ سحری سے پہلے دودھ پیتا ہے اور افطار کے بعد دودھ پیتا ہے. وہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. اس میں اشارہ یہ تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا بچپن، جس کا لڑکپن، جس کی جوانی، جس کا بڑھاپا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ گزرتا ہے تو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ چھوڑنے میں اس سے اور بہت زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں
اللہ کے ولی پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ لوگ دین کو سیکھتے ہیں، دین کو سیکھنے میں مدد کرتے ہیں، دوسروں سے روحانیت حاصل کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، وہ مقام ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے پہلے ہی ولی بنا دیا تھا، پیدائشی ولی۔ دوسری بات کہ لوگ نوافل پڑھتے ہیں، حدیث میں نوافل پڑھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، ان کی کسی دعا کو رد نہیں کرتے، یہ حدیث بخاری شریف ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، نہ ذکر نہ نفل نہ تلاوت نہ حج، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن شان یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر کے اندر جب قلم تقدیر لکھ رہا تھا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر لکھتے وقت قلم نے لکھ دیا تھا کہ یہ عام شخص نہیں، یہ ہوگا تو غوث اعظم ہوگا، عام شخص نہیں، آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ غوث اعظم ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی ولی بن سکتے ہو، وہ بھی ولی بن سکتے ہیں، سب ولی بن سکتے ہیں۔ آپ کسی کو کہنا دعا میں یاد رکھیے گا، کچھ لوگ چڑھتے ہیں اس بات سے، کہتے ہیں کہ آپ ولیوں سے دعا کے لیے بولتے ہو اور خود دعا کرو، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اولیاء کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے نا۔ یہ ولی کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ یہ جب اللہ کے قرب حاصل کر لیتے ہیں پھر یہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث میں کہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بکھرے ہوئے بال، اولیاء کی قسمیں ہوتی ہیں، بکھرے ہوئے بال اور کپڑے، چہرہ گرد آلود، کپڑے پرانے، اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو وہ دھکا دے کے بھگا دے، اس کو جاؤ یہاں سے، کسی کے قریب کھڑے ہو جائے تو وہ اسے دور کر دے، کسی سے بات کرے تو وہ اسے دھتکار دے، کوئی انہیں اپنے قریب نہ آنے دے۔ لیکن یہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ ایسے حدیث کے الفاظ عرض کیے میں نے آپ کو۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے۔ ہم نے مانا کہ عبادات سے لوگ ولی بنتے ہیں، ضرور بنتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے 70 سال کامل ریاضت و مجاہدے اور محنت کی ضرورت ہے، لیکن اگر اللہ کے ولی کی ایک نظر پڑ جائے تو وہ ایک نگاہ میں لوگوں کو خدا کا ولی بنا دیتا ہے۔ اولیاء دل پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا تھا۔ آپ کے دل میں بہت سارے علم تھے، فصاحت و بلاغت، عالم کورس کے جو علوم ہوتے ہیں، آپ نے ہاتھ پھیرا وہ سارے علوم چلے گئے دل سے، نحو گئی، صرف گیا، فصاحت گئی، بلاغت گئی، سب گیا۔ جب دوبارہ ہاتھ پھیرا تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کو عرفان سے بھر دیا، ولایت سے بھر دیا۔ تو یہ اولیاء کرام یہ جب ہاتھ پھیرتے نظر ڈالتے ہیں تو تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ اور خواجہ نقشبند حضور بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک شخص کی بھٹی پر سے آپ کا گزر ہوا جو آپ کا معتقد نہیں تھا، اولیاء کو نہیں مانتا تھا، اس کی بھٹی میں انگارے جل رہے تھے۔ حضور بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی بھٹی پر ایک نظر ڈالی نا تو اب وہاں انگارے نہیں تھے، وہ آگ اور انگارے پھول اور کلیاں بن چکے تھے۔ تو وہ چیخ کر بولا، اے انگاروں کو پھول بنانے والے، میرے دل کو بھی ایمان کا چمن بنا دیجیے۔ تو یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا کہ خبردار دودھ نہیں پینا. کیوں؟ یہ دودھ آپ نے کیوں نہیں پیا تھا؟ ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا تھا آپ نے؟ اس میں اشارہ دیا گیا دنیا کے سارے اولیاء کو کہ تم ولی تھے، اللہ کے کرم سے ولی ہو اور اللہ کے کرم سے ولی رہو گے، لیکن دیکھ لو تم سب کا جو سردار پیدا ہوا ہے اس کی شان یہ ہے کہ بچپنے میں کسی کو دودھ پینے تک کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو بچپن کے عالم میں روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے روزہ رکھنے سے سمجھ جاؤ کہ یہ ہم سب کا سردار ہے. دوسرا اس میں فطرت ہے. فطرت بچہ فطرت پر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں بچہ فطرت پر ہوتا ہے. اپنی انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ سانپ کا بچہ تو وہ ڈسے گا. سانپ کا بچہ وہ بچہ بھی ہوگا تو اس نے ڈسنا. آپ دیکھ لیں کتے کا بچہ چھوٹا بھی ہے تو اس نے بھونکنا ہے، اس کی فطرت میں کتے کا بچہ بھونکے گا. تو فطرت ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر اصلاً اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے فطرت میں. اسی لیے پوری دنیا کے لوگ اگرچہ وہ گمراہ ہو گئے، کفر کر دیا، لیکن ان کے دل میں یہ بات ہے کہ خدا کوئی نہ کوئی ہے. وہ گمراہ ہو گئے، کسی نے پتھر کو، چاند سورج کو، لیکن خدا کا دل میں ہونا، خدا کا تصور، یہ فطرت ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا وہ حقیقی فطرت کو پہچان گئے کہ حقیقی خدا اللہ ہے. اور جو بیچارے بدبخت ہوئے تو انہوں نے خدا کا تصور تو دل میں آیا، لیکن ان کی بدبختی نے انہیں کافر بنا دیا، اللہ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھ بیٹھے. تو بچہ جو ہوتا ہے فطرت پر ہوتا ہے، فطرت پر. اس میں اسلام کی دلیل ہے کہ اے دنیا والو، تم جانتے ہو کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے. بچہ جو ہے نہ اسے دیوبندی کا پتہ ہے، نہ اسے سنی کا پتہ ہے، نہ اہل حدیث کا پتہ ہے، نہ اسے کرسچن کا پتہ ہے، نہ اسے یہودی کا پتہ ہے، اسے نہ مشرک کا پتہ ہے، کسی کا پتہ نہیں ہے. بچہ ہوتا ہے فطرت پر. تو اللہ تعالیٰ کے کامل ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچپن میں پوری دنیا کے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ اگر فطرت کے مذہب کو دیکھنا ہے، فطرت ہی سچ اور حق ہوتا ہے. اگر فطرت کے حق مذہب کو دیکھنا ہے تو ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اسے دیکھ لو کہ وہ اپنے بچپنے کے عالم میں جب بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس بچے کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. وہ جو کر رہا ہے وہ حق ہوگا. جو غوث اعظم نے کیا وہ روزہ تھا، روزے کا حکم اسلام نے دیا، اسلام نبی پاک لے کر آئے. نبی نے کہا خدا اللہ ہے تو غوث اعظم کے روزہ رکھنے نے بتا دیا کہ اگر کوئی سچا دین ہے تو اسلام ہے، کوئی سچا پیغمبر ہے تو محمد ہے، کوئی سچا خدا ہے تو اللہ ہے. بچپن کے عالم میں آپ کے اس روزے نے سمجھا دیا. اگر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ فطرت کس چیز کو بولتے ہیں، نیچر کیا ہوتی ہے؟ ایک فطرت ہوتی ہے، ایک جبلت ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے. یہ سائیکولوجی کی تھوڑی سی بحث آ جائے گی اس میں. ایک ہوتی ہے عادت، ایک جبلت، ایک فطرت. عادت بدل جاتی ہے، جبلت بھی بدل جاتی ہے، لیکن فطرت نہیں بدلتی ہے. اس لیے جب بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے نا، حدیث میں ہے کہ وہ آگ میں جانے کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اسلام سے نکل کر چلا جائے، اس کے دل سے ایمان نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ فطرت کا مذہب ہے. جب انسان حقیقی فطرت کو پہچان لیتا ہے تو فطرت چھوٹتی نہیں ہے اس سے. تو اسلام ہی فطرت ہے. جب بندہ مومن مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس مذہب سے نکل کے نہیں جاتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کچھ بڑے ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے بھیجا. جب آپ مدرسے جا رہے تھے تو راستے میں آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب میں
بچپن کے عالم میں جب میں مدرسے جاتا تھا تو راستے میں مجھے آوازیں آتی تھی، فرشتے کہہ رہے ہوتے تھے اے لوگوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ بچپن کے عالم میں آپ فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے، یعنی کہ یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی فرشتوں کو دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا اور ان کی آوازیں بھی سن لی تھی، ان کی نورانیت کو بھی دیکھ لیا تھا، اور وہ بھی کتنے مبارک اور قسمت والے فرشتے ہوں گے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ راستہ کشادہ کر دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں راستے میں چل رہا تھا تو جب فرشتوں نے لوگوں سے کہا کہ راستہ چھوڑو تو لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے تھے جب میں آتا تھا۔ اب وہ فرشتوں کی بات تو کوئی نہیں سنتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اس کا کرم ہے کہ وہ اپنی اولیاء کی جیسے چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے میں ایک ولی اللہ پاس میں سے گزرا، جیسے ہی وہ قریب گزرا تو وہ حیران رہ گئے کہ فرشتے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی راستہ کشادہ کر دو، راستہ کھلا کر دو، اللہ کا ولی گزر رہا ہے، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑو۔ تو ولی اللہ نے جب دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ تو اس ولی اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یقیناً جس کے لیے فرشتے راستہ کشادہ کر رہے ہیں یقیناً یہ کوئی بڑی شان والا لڑکا ہے۔ تو فرشتوں نے اس اللہ کے ولی سے کہا کہ ہاں اے اللہ کے ولی، واقعی تو نے سچ اور حق پہچانا کہ اس بچے کی بڑی شان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں 40 برس کے بعد جب میری عمر 40 برس ہوئی تو 40 برس کے بعد میں نے پہچانا کہ وہ شخص جو باتیں کر رہا تھا کسی سے، وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ابدال الاولیاء میں سے تھا۔ ابدال اولیاء کی ایک قسم ولیوں کی قسم ہوتی ہے، آنے والی بیس میں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے انشاءاللہ ولیوں کی قسم بتاؤں گا۔ تو آپ کو بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب اپنے مدرسے جاتے تھے تو مدرسے میں جب جیسے ہی آپ بیٹھنے لگتے تھے تو فرشتے بچوں سے کہتے تھے ذرا آس پاس ہو جاؤ، اللہ کے ولی کو جگہ دو۔ اب یہ جو دو واقعات آپ نے سنے، ویسے تو یہ سننے میں تو گزر جاتے ہیں، اوپر سے گزر جاتے ہیں، لیکن ان واقعات کا رونما ہونا، ان واقعات کا وجود میں آنا، یہ واقعات کیوں رونما ہوئے اور اتنی خصوصیت کے ساتھ فرشتوں نے اللہ کے ولی کو عزت کیوں عطا فرمائی، عزت کیوں کی فرشتوں نے؟ یاد رکھنا کہ فرشتے میں بار بار یہ بتا چکا ہوں یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ یقیناً اللہ کے محبوب تھے یہ فرشتے، اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ کبھی میرے پیارے عبد القادر کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ کبھی شیطان سمجھ لے کہ یہ ولیوں کا سردار ہے، بچپن میں اس کو گمراہ کر دے گا یا راستے سے ہٹا دے گا شیطان، یا ان کی عقل میں فطور پیدا کر دے گا، یہ ان کے دل میں وساوس داخل کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کے عالم میں ہی فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ، کبھی میرے پیارے عبد القادر کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس لیے گھر میں بھی فرشتے ساتھ، جب گھر سے باہر نکلتے تھے گلی میں فرشتے ساتھ، جب مدرسے جاتے تھے مدرسے میں فرشتے ساتھ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی پر، اللہ کے ولی غوث اعظم عبد القادر جیلانی پر کوئی وقت ایسا آیا تھا کہ ان کا کوئی عزت کرنے والا نہیں تھا۔ ارے یہ تو جب چھوٹے سے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ان کا خادم بنا کے بھیج دیا تھا، فرشتے ان کی خدمت کرتے تھے۔ اگر کوئی پیر کرنے والا نہیں تھا تو فرشتے تھے جو لوگوں سے کہتے تھے یہ پیر ہے،
اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، اس کے لیے راستے کشادہ کر دو. اور اللہ تعالیٰ نے پیغام کر یہ دے دیا کہ اگر میرے عبد القادر کو ماننے والا اور جاننے والا اور عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہ سمجھ لو کہ جس کی اللہ عزت کرتا ہے تو اس کی فرشتوں سے بھی عزت کروا سکتا ہے. فرشتوں سے عزت کرواتا تھا. فرشتے کہتے تھے جگہ چھوڑ دو. اور میرے بھائیوں میں آگے چلتا ہوں ورنہ ادھر اور بڑی خوبصورت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں اسی حوالے سے کہ فرشتے کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت پر معمول کیے تھے. ایک تو آپ نے یہ سنا کہ آپ کی عزت کی گئی، دوسرا یہ کہ بچپنے کے عالم میں آپ کی حفاظت کی گئی، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو اکیلا نہیں چھوڑا اور اپنے ولی کو کی فرشتوں سے ان کی خدمت فرمائی اور عزت دی انہیں. اور یہ واقعہ جو رونما ہوا کہ فرشتوں نے اس طرح آپ کے لیے راستہ کشادہ کیا، اس سے پیغام مسلمانوں کو یہ ملا کہ اللہ کا ولی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے. اللہ کے ولی کی عزت کوئی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے لیے اکیلا کافی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اکیلا کافی ہے. تو اس لیے جو اولیاء کرام کی تعظیم کرے گا اسے خود ہی کچھ ملے گا. اولیاء کی تعظیم سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی سوچتا تھا کہ میں کھیلنے کے لیے جاؤں، میں کچھ کھیلوں کودوں بچوں کے ساتھ، تو اچانک کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا تھا اور کہتا تھا اے عبد القادر تم اس کے لیے نہیں ہو، تم میرے پاس آ جاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈر کے بھاگ جایا کرتا تھا. تو یقیناً یہ اولیاء کے سردار ہیں. بچپن کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے بچپن کے عالم میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں آپ نے کبھی کوئی ایسا کام آپ سے سننے کو نہیں ملتا آپ کی ذات سے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو بہت غلط ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے سردار تھے. اور یہاں غوث اعظم ولیوں کے سردار تھے. وہ نبیوں کے سردار کا بیٹا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ولیوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی غلطی، ہر طرح کے قصور، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی رسم جاہلیت سے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبیوں کے سردار کو دور رکھا، بالکل اسی طرح نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیق اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے سردار کو بھی، چونکہ اسی نبیوں کے سردار کا بیٹا ہے، ان کے صدقے و توفیق اس ولیوں کے سردار کو بھی بچپن کے عالم میں نہ کبھی کھیل کود کی طرف جانے دیا، نہ کبھی علم سے ہٹ کر دوسری طرف جانے دیا. جب گھر سے نکلتے تھے تو فرشتے سیدھا مدرسے چھوڑ کے آتے تھے، اور جب یہ کھیل کی طرف جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف بلاتا تھا، تاکہ اللہ کے ولی جو کہ ولیوں کے سردار ہیں ان کا بچپن بھی ایسا شاندار ہو کہ اگر ان کا کوئی بچپن دیکھے تو ان کے بچپن کے اندر بھی اس بات کا اقرار کر لے کہ واقعی یہ ولیوں کے سردار تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا، میں چھت کے اوپر چڑھا تو اپنے گھر سے مجھے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا، اپنے گھر سے مجھے حاجی نظر آنے لگے، طواف کرنے والے نظر آنے لگے، صفا و مروہ کی سعی کرنے والے نظر آنے لگے، اور میں نے دیکھا کہ میدان عرفات میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور مجھے کوئی شان عطا فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نیچے اترا اور میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ والدہ محترمہ مجھے اللہ کے راستے میں وقف کر دیجئے. وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے راہ میں وقف ہو گیا ہے تو اب اس کا دیکھنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سننا، بولنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا. نہ یہ بزنس کی طرف جائے گا، نہ یہ کسی اور کام کی طرف جائے گا. یہ جائے گا تو صرف اللہ اور اس کے دین کی طرف جائے گا. یہ وقف کا مطلب ہوتا ہے. اس وقت آپ کی عمر تقریباً جزویتوں کی 18 سال تھی. 18 سال کی عمر میں آپ کی نظر کا عالم یہ ہے کہ گھر کے چھت کے اوپر چڑھتے ہیں تو کعبہ نظر آتا ہے. اس وقت آپ ایران میں مقیم تھے. اس شہر کا نام گیلان تھا. گیلان اس شہر کا نام تھا. ایران سے آپ دیکھ رہے ہیں جس کے بیچ میں پاکستان ہے، اور پاکستان کے بعد پھر حدود آتی ہے، پاکستان سے اٹیچ ہے.
یہ عرب وغیرہ پاکستان سے ٹچ ہوتا ہے اس کا بارڈر، تھوڑا سمندر کا فاصلہ ہے بیچ میں، لیکن اس کا سمندر اور پاکستان کا سمندر ٹچ ہوتا ہے آپس میں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ گھر کی چھت پہ چڑھ کے آپ کعبے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم پکارو گے تو کیا سنیں گے؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو 18 سال کا عالم تھا کہ گھر کی چھت پہ چڑھ کے کعبے کو دیکھا کرتے تھے۔ تو جب وہ اس درجے پر فائز ہو گئے تھے کہ جس درجے کے لیے سارے ولیوں نے گردنیں جھکا دی تھی کہ حضور ہمارا سر آپ کا قدم، تو اس درجے میں جب آپ فائز ہوں گے تو کیوں نہ آپ کی نگاہیں گھر بیٹھے بیٹھے لوح و قلم کو دیکھتی ہوں گی۔ اور یہاں میرے بھائیوں ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور آپ نے سنا ان کی والدہ ان کو مدرسے بھیجا کرتی تھی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا آپ نے، 7 سال کی عمر میں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے عربی شروع کی ہے تو کچھ بچوں نے آنا چھوڑ دیا، کہتے ہیں جی عربی پڑھاتے ہیں آپ نہیں آئیں گے۔ کچھ کہتے ہیں سزیا کیوں لوگے ہوتے ہیں، یہ تو بہت دیر سے لوگے ہوتا ہے، وہ بچے نہیں آتے۔ کچھ کہتے ہیں دیر سے چھٹی ہوتی ہے۔ اب بتائیے اس کا کون سا علاج ہے؟ کسی کے پاس کوئی میڈیسن ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اپنے پاس مکتب میں رکھ لوں اور اسے بچوں کو میں کھلا دوں، کیونکہ میں اس وقت ڈاکٹر تو میں ہوں اوپر والے مکتب کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ان امراض کا فی الحال علاج نہیں نظر آتا مجھے کہ میں اس کا کوئی علاج کروں۔ اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ لوگ جو ہے استادوں کو ڈھونڈتے تھے، یہاں استاد بچوں کے گھروں میں فون کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اس کے باوجود کچھ بھائی کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کر سکتے ہیں بھائی، اور کیا کریں؟ باپ کو فون کرو، ماں سے شکایت کرو، بچے کی گلی میں کھڑے ہو کے جیسے کہ بچہ بندہ جو ہے وہ اپنے 2 سال کے بچے کو گود میں لے کے ایسے سہلاتا ہے نا، بیٹا کیا کھانا ہے تم نے، کیا پینا ہے، اسی طرح سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کیس بھی تم کیا ہے کیس بھی ale uemine tuidi mu pomadre u paket khaga u benfe vi jismi tvidi u aqan lison u tun lison ale u mawsi u pe alji ale mu papo akhiteu mu papo ompeseu ale u vini 5 minutes vini si ki un fini aqan lia khol lison ale u fi exercice ale u pe al pechikaban ale baj u ale vini après maghrib de suite ou asizei si u montrer u 5 minutes ou oui après prend les sons allez petit caban allez lo motai allez kutu on allez ou allez bhai sahab 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ جائیں۔ اب بتائیے اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی، کیا کریں؟ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بات ساری یہ ہے کیونکہ میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے جس کا میں حالت نہیں بتا سکتا کہ کیا حالت ہے۔ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بچے کو اکیلا گھر میں بیٹھ کے پڑھاؤں۔ ایک کہتا ہے میں تیرے پاس بھیجوں گا، دوسرا کہتا ہے تیرے پاس بھیجوں گا، تیسرا بولتا ہے تیرے پاس بھیجوں گا۔ تو میں تو گھر میں بھی وہی ہوتا ہوں، مکتب میں بھی وہی ہوتا ہوں، حالت چینج تو نہیں ہو جاتی میرے بھائی۔ گھر میں بھی میں ہی ہوتا ہوں، گھر میں بدل تو نہیں جاتا۔ تو وہ تو گھر میں بھی مجھے گھر میں بھیجیں گے، ادھر نہیں تو ادھر کیا پتہ نہیں اپنے سیٹوں پہ بھگو لگائی ہوئے ہیں، یا جب لوگ آتے ہیں پیٹرول چھڑک کا ہم سیٹوں پہ آگ لگا دیتے ہیں کہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ پڑھانے والا تو میں ہوں نا بھائی، میں ہوں، بھیجو میرے پاس، میں پڑھاؤں گا، کوئی اور تو نہیں پڑھاتا ادھر۔ مثال کے طور پہ بیٹھے ہیں ہمارے رشاد بھائی نہیں پڑھاتے، بلال بھائی نہیں پڑھاتے، جیسے یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی نعمان بھائی ہیں یا امین بھائی ہیں یا ہاشم بھائی کو بولتے ہیں، میں کس کس کے نام کوئی اور تو نہیں پڑھاتا نا، میں پڑھاتا ہوں بیٹھ کے۔ تو میرے پاس گھر بھیج رہے ہو تو مکتب کیوں نہیں بھیج رہے ہو؟ تو اب میں اس کو کیا سمجھوں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے، اس لیے میں نے کہا مکتب کا ڈاکٹر میں ہوں، لیکن اس وقت میں تھک چکا ہوں، ساری میڈیسن میں نے استعمال کر لی ہے، مرض ختم نہیں ہو رہا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ٹائم سے اپنے بچے کو بھیجتی تھی اور بچہ چپ چاپ پڑھنے چلا جاتا تھا، 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری ماں کو، ہمارے جو بھائی ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی علم کا شوق عطا فرمائے، قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ پڑھنا قرآن ہے، گورا پڑھائے، کالا پڑھائے، خوبصورت پڑھائے، بدصورت پڑھائے، امین پڑھائے، غریب پڑھائے، عربی پڑھائے، اردو والا پڑھائے، انگریز پڑھائے، فرینچ پڑھائے، جو بھی پڑھائے، پڑھنا تو قرآن ہے نا، کام کیا قرآن ہے۔ اب ہاسپٹل میں جا کے جناب ادھر بول رہے کہ یہ مجھے پکیا نہیں کر سکتا، میں تو گورے سے پکیا لگواؤں۔ اب گورا کدھر سے لائیں گے بھائی؟ تو ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے نا، تو ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، وہ انجیکشن بھی لگائے گا، وہ ٹیبلٹ بھی دے گا، وہ کیپسول بھی دے گا، وہ زیگو بھی دے گا، وہ بتائے گا بھی کہ آپ کو کیا مرض ہے۔
تو وہ ڈاکٹر پہ چھوڑ دو. اگر بندہ گورا ڈاکٹر ڈھونڈنا شروع کر دے ہاسپٹل والا بولے گا کہتے Presentia io l'esprit, appena l'esprit dans la tête, کیوں متے خوش لاتے کی ڈاکٹر سے علاج کروانے آئے ہو تو بیٹھ جاؤ ادھر, وہ تمہیں بتائے گا, نبض چیک کرے گا, یہاں وہ تھرمومیٹر رکھے گا, بلڈ پریشر سب اس کو چیک کرنا آتا ہے. تو ہم بھی میرے بھائی کو قرآن و حدیث کے ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن تھوڑا بہت جانتے ہیں. ہم آپ کے بچے کو بتا سکتے ہیں یہ الف, یہ با, یہ تا, یہ سا, ہم سب بتا سکتے ہیں. تو آپ بچوں کو بھیجیے, ہم پڑھائیں گے, بات ختم. اس میں ایسی کون سی بڑی کہانی ہے, ایسی کون سی بڑی آفت ہے جو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ بھائی ادھر بھی میں ہوں ادھر بھی میں ہوں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھائی لوگ جو مکتب میں بچوں کو نہیں بھیجتے, اور اب جو بچے نہیں آ رہے ہیں برائے مہربانی جو بابو یہاں موجود ہیں آپ بچوں کو بھیجیں. ہر بات میں بچوں کی بات مت سنیں, لیکول میں اتنی دیر رہتے ہیں یہاں وہ. اچھا کچھ بچے سینکیاں آتے تھے, عصر کے وقت آتے تھے, ان کو بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ دیر سے چھٹی ہو رہی ہے, آپ بتاؤ کیا کریں. کوئی تمہارے سے کیا ہو یار, آپ تمہیں سیزیا چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہے. جو بچہ کاتھیا آیا ہے وہ سیزیا جائے تو اعتراض بنتا ہے کہ یار جسے آتونی نہ سیزے اسی پہ ان بھی نہیں سینکیا ان پہ جیا نو کتما سینکیا اتنی. تو اس طرح کریں گے تو سارے بچے بدزد ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا